الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء محمد المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله گرامی قدر احباب اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان
صحابہ و اہل بیت، عزیز من رب سونے دے فضل اور کرم دا صدقہ اللہ نے وہ گھڑیاں ساڑھے قریب تر کر دیتیاں نے کہ اس دا پاک مہینہ ساڑھی بخشش دا سامان لے کے ساڑھے قریب آ گیا۔ کتنے خوش نصیب ہونگے وہ لوگ جنہیں میرے رب دی اس بخشش دے سامان تو فائدہ اٹھانگے اور اپنے گناہوں دی طہارت حاصل کر لینگے، گناہوں تو پاک ہو جانگے۔ عزیزو اور ساتھیو، میرے بزرگ، میرے بھائی، کاش میرے کوڑ او لفظ بولنے آؤں دے جڑے سیدھے تواڈے دل وچ اتر دے اور دل دی دنیا بدل دیں دے کہ میرے خالق نے کتنا احسان فرمایا ہے کہ سانو نکمے لوگانوں اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے اور پھر صاحب ایمان بنایا ہے اور پھر اپنے نبی دا غلام بنایا ہے اور اتنا سونا مہینہ ساڑھی زندگی چاہیا ہے جس دے اندر میرا خالق اعلان کردہ ہے جس بخشش لینی ہوئے آ جائے میں بخش دیا۔ عزیزو، میں آپ کی خدمت وچ ہر جمعے تے عرض کرنا کہ اپنا ذہن بناؤ، نیکیاں دا، نیکیاں نو حاصل کرن دا، نیکیاں تے عمل کرن دا ذہن بناؤ۔ رمضان عام مہینہ نہیں ہے، رمضان اللہ دا خاص مہینہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ میرے حضور فرماندن کہ اللہ اعلان فرماندن الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ دار میری واسطے روزہ رکھ دے اور روزہ دار دی جزا میں اللہ۔ اے حضرات محترم، اپنے اندر نیکیاں دا جذبہ پیدا کرو، دلانو زنگ لگے ہوں دل جدو حق بات دل تے اثر نہیں نہ کر دی اور او دل زنگ آلود ہو جاندے، انہاں دے اتے زنگ چڑھ جاندہ ہے، انہاں حق بات اثر نہیں کر دی، انہاں لگتا ہے کوئی مولوی تقریر پہ کرتا ہے کرن دیو جمعہ پڑھیے چلیے، دلان میں زنگ لگا ہوندہ ہے۔ دلان دے زنگ اتارنے جے تو او دا طریقہ ذکر الہی ہے۔ تو عرض کرنا مقصود ہے کہ اے مہینہ سانو اللہ نے حضور دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ رمضان کتنی کرم نوازی ہے حضور دی ساڑھے دے کہ اللہ نے سانو رمضان شریف عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے دے اندر خوب نیکیاں کرن دا ذہن بنا لو، انہوں عام مہینے دی طرح نہ گزارے آجے۔ میرے سارے بیلی جتنے بیٹھے ہو، اگر اللہ کرم فرمائے تو ہڈے تے تو میں آپ سب احباب نو اپنی طرفوں دعوت دینا کہ جڑے پورا مہینہ بھی میرے کو گزارنا چاہن وہ گزار سکتے، لیکن بندے دا آہل ہونا شرط ہے۔ میں بندے نے ویکھاں گا، ملاں گا، پرکھاں گا، جڑا میں لگا کہ بندہ اس قابل بین رکھاں ان میں اپنے کول رکھاں گا، دوجن مشق دیاں گا کہ اے کروں کر کے لیا اجے نہ۔ لیکن اگر کوئی اس امتحانی چو پاس ہویا تو ان مہینہ پورا رکھ لاں، نہیں تے 10 دن رکھاں گے۔
تو ذہن بناؤ کہ اسی دین سیکھنا ہے. اس مہینے میں اللہ دا دین سیکھاں گے، نماز سیکھاں گے، وضو دا طریقہ سیکھاں گے، اور یہ سارا کچھ سیکھن واسطے تانوں مسجد وچ بہنا تہاڈا ضروری ہے. مہینے دا اعتکاف کرو. مہینے دا اعتکاف نہیں کر سکتے تو 10 دن دا اعتکاف کرو. خوب نیکیاں سمیٹن دا ذہن بناؤ. آپ کو نہیں پتا اے جڑے مہینے نا، مہینے انہاں دی بھی اپنی ایک شان تے مرتبہ تے رتبہ ہوندا ہے. رمضان مہینیاں دا سردار مہینہ ہے. سارے مہینے ہی اللہ دے، لیکن یہ سردار مہینہ ہے. یہ دے 10 دن الگ الگ شانہ والے، پھر یہ دی رات الگ شانہ والی ہے. اس مہینے وچ حضور تے پہلی وحی نازل ہوئی سی. اس مہینے وچ قرآن آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے وچ آپ احباب ذہن بنا لو اور جڑا بندہ نیت کرے کہ میں نو 2 چیزاں چاہی دیاں، خشیت الہی اور عشق رسالت مآب، 2 چیزاں دی طلب کریا کرو. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کتنی حسین گل کی تھی. فرما دینے ذرہ عشق نبی از حق طلب. ذرہ زیادہ کی کرنا جائے، ایک ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. علی تے صدیق اکبر جیسا سوز اللہ کو طلب کرو تے عشق نبی دا ذرہ طلب کرو. ہے گرامی قدر احباب، اگر سانو یہ سودا چاہیدہ ہوئے تو بندہ فقیر بڑی ذمہ داری نالے عرض کردہ ہے کہ یہ سودا بھی تسی اس مہینے خرید سکتے. دکانہ کھلنی ہے نا، مڑ سیزن ہوندہ ہے دکانہ کھلنا. اس مہینے میں سائیں دکانہ کھول دیں. فقیر بھئی جنہ سودا لینا ہے آ جاؤ تو لے لو. دکان کھلی ہے جے سودا لینا ہوئے لے لو. تو فقیران دیاں دکانہ تے بے کے تے سکھ سودا لے سکتے ہو کہ سان بھی یہ سودا چاہیے. ایمیں بندے آن دینے بھئی ہٹیاں تو نہیں لبدا، لب جاندہ ہے پیڑا ہٹی لبنی پوندی ہے. ہٹیاں تو لب جاندہ ہے سودا عشق والا، ہٹیاں تو لب جاندہ ہے. یہ جھوٹ ہے بھئی ہٹیاں تو نہیں لبدا، اور لبدا ہے پر پیڑا ہٹی تے ویکھنا بھئی ہٹی کیڑی ہے جتو عشق لبدا ہے. لب جاندہ ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے بھی لبے نا، لب جاندہ ہے. تجربہ دا سریان لب جاندہ ہے. شاءاللہ ہٹی لب پوے مڑ عشق بھی لب بھی جاندہ ہے. سو جدوں خالق کو کچھ لینا ہوئے نا، تسی سیانے بندے جڑے بیٹھے ہو تو ان پتہ ہے کسے بندے کو ٹر جائیے نا تو نہ خیباسی تیرے بوئے تے بہ گیا اٹھنا تاں ہے گال منوا کے. تو مڑو بھی آندہ ہے بھئی یار انہیں پکا ہی ہو گیا ان دیو تے جی دے اس خالق دے بوئے تھے بندے نیت کر کے بہ جانا ہے نا بھئی خالق میں بہ گیا میرے عمال کا، میں لے کے اٹھنا ہے تو اس بھی دے چھڑنا ہے وہ آج ہو گیا دیو پر آئے. بہ جاؤ گے تو مل جائے گا. سو بہ جاؤ دے بوئے تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے مبارک دے اندر انج سخاوت کردے سن جی میں بارش وسدی ہے، موسلا دھار بارش کی طرح حضور سخاوت کردے سن رمضان شریف. تو بھائیا یہ رمضان ہے کہ اگر اللہ نے مال دیتا ہوئے تو وہ دے رات تقسیم کیتا جائے، خزانیاں دے منہ کھول دیتے جان. لیکن جن غریب ہون دا خوف ہوئے وہ نہ کرے. جس بندے نو ایک خوف ہوئے نا کہ میں غریب ہو جاؤں گا وہ اپنی طاقت دے مطابق کرے.
تو جڑے اگے ہی غریب نے وہ زیادہ کر لین، پھر وہ تو اگے غریب نے انہوں یہ دو اگاں تو اور جانا کی دے امیر ہوندہ ہے نا تھلے غریب ہوندہ ہے، جڑے اگے غریب نے مڑے جڑا بوئے تے بیٹھا ہے وہ سور کتھے ڈگنا ہے، جڑا اتنے بیٹھا ہے ان کا تھلے ڈگن دا خوف ہے، تے جڑا اگے ہی زمین تے لیٹیا ہے ان ڈگنے دا ڈر تے کوئی نہیں، تو میں اگے زمین تے میں ڈگنے دا ڈر کھیل اللہ تے گوڑے تے بیٹھے بندے ڈگن دا ڈر ہوندہ ہے۔ سو بھائیو ایک مہینہ سخاوت دا میرے آقا نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہوتا ہے۔ سخاوت بندے نو اللہ دے نیڑے کر چھڑ دیئے، سخاوت بندے نو اللہ دے نیڑے کر چھڑ دی۔ سنو اور سمجھو، حاتم تائی بڑا سخی گزرے ہوندے تو کسے پوچھیا اپنے تو بھی سخی دیکھے ہی کسے؟ اسے کیا ڈٹھا ہے تکیا ہے کنوں؟ اسے کیا بھئی میں ایک بندے دے گھر پرانا گیا سا، اس میں بھیڑ دا جگر پکا کے دیتا، میں کہہ بیٹھا کہ بھئی بڑا لذیذ ہے، رات میں ان دے کل رہا، سویرے اس پھر جگر بنا کے میں پیش کیتا، بھیڑ دا جگر میں پھر کھاتا، تو میں پوچھیا کہ بھئی یہ پھر تو کدو لیا ہے؟ تو اسا کہا بھئی حاتم میرے کل دو ہی بیڑنا آئیاں، ایک دا میں تینوں راتی کھوا چھڑیا ہے، تو جلے تو تعریف کیتی ہے میں کہا یار دوجی بھی جان دیو۔ وہ کہندے ہیں پھر تو کی کیتا؟ حاتم تو کی کیتا؟ حاتم فرماندے میں انہوں پھر 500 بھیڑ انعام دیتی۔ اسے کہا پھر سخی تے تو ہوئے ہو جائیں 5 دے چھڑیاں اس تے 2 دیتیاں ہیں؟ اسے کہا نہیں سخی ہوئیے میرے کل 1000 آئیاں جنہ چو میں 500 دیتی ہے، وہ دے کل صرف 2 آئیاں اس 2 میں دے چھڑیاں نو، میرے تو بھی اتلے درجے دا سخی ہے۔ میرے کل تے 1000 آئیاں میں انہاں بچوں کچھ دیتا ہے، وہ دے کل آئیاں ہی 2 اس 2 ماں تے بازی کھیڑی ہے، میرے تو بھی اتلے دا سخی ہے۔ تو بھائیو سادی فرماتے نے تونگری بدلس نہ بمال، بزرگی باقلس نہ بسال، بندہ عمر زیادہ ہونا آکل اور دانا نہیں ہوندہ، اے جنہوں اللہ دے وے وہ چھوٹی عمر اچھ بھی آکل ہوندہ ہے۔ بزرگی باقلس نہ بسال، اے سن وڈا ہونا بندر 70 سال دا ہو گیا تو بزرگ بھی یہ نہیں، کہیں 70 سال دے ہو کے بھی وہ جی ران دینا، کہیں یہ جے ماں دی چھوڑی چوندن تے اللہ وہ تھے انہوں نے علم دیتا ہوتا ہے، وہ اپنی اے اللہ دی عطا ناڑے تے تونگری اے دل ناڑے، مال ناڑے، یہ مال ناڑ نہیں یہ دل ناڑے، اے دی عطا دا نا ہے، جنہوں چاہے انہوں عطا کر دیندہ ہے۔ تو اے جنہوں دل دیتا وہ سخیو ہوندہ ہے، سخیو ہے جنہوں اس نے دل دیتا ہوئے۔ میرے نبی پاک سرکار دے جڑے تربیت یافتہ لوگ ہیں نا، انہاں دی گلاں کردے سنتے رہنے ہاں تے بھئی حیران ہونے ہاں کہ کیسے با کمال لوگ سن۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کوئی اللہ پاک نے وکھری دنیا تے بڑھائے، وہ کوئی انجدہ تک ہے تو سی پائی کہ حضور نے فرمایا بھئی اے مہمان ان کھانا کھلانا ہے۔ ابو طلحہ بیٹھے سن، عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت دے ہوتے مہمان میں گھر لے جاؤں؟ مہربانی کرنا ان ذرا سمجھنا۔ گئے بیوی تو پوچھا کھانا ہے؟ اسے کہا ایک بندے دا کھانا صرف گھر وچ، صرف ایک بندے دا۔ فرمایا چلو مہمان نو کھلاؤ، اسی بھوکے سو جانے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بڑا معروف واقعہ ہے۔ مہمان اگے کھانا رکھن لگے تو بیوی نے عرض کی تھی اگر مہمان آکھیا تسی بھی کھاؤ تو پھر فرمایا میں تینوں آکھاں گا بتی صحیح کر، تو صحیح کرن لگیاں بجا دیں، پھر میں آپ ایک معاملہ درست کر لانگا۔
مہمان اگے کھانا رکھیا، کھانا ایک بندے دا ہے، مہمان نے کہا جی تسی بھی آؤ، فرمایا بتی ذرا صحیح کرے آجے، انہاں صحیح کرنے لگے بجھا دیتی تے حضرت ابو طلحہ فرماندے ہیں چلو شروع کرو جی۔ مہمان ہاتھ تھلے لے جاندہ ہے، لکمہ اٹھاندہ ہے اور منہ پا کے چباندہ ہے اور کھاندہ ہے۔ ابو طلحہ ہاتھ تھلے لے جاندے نے پر اٹھاندے خالی نے، اور منہ خالی ہلا رہے ہیں، خالی منہ ہلا رہے ہیں تاکہ مہمان سیر ہو جائے، رج کے کھا لوے۔ بھائی اے مسلمانی ہے، اے مسلمانی ہے، اے اسلام ہے، دین ہے، اسی کیوں نہیں یہ سیکھ رہے؟ اسی صرف کھانا سیکھے ہے، بھئی کھلانا کیوں نہ سیکھ رہے؟ رمضان آ گیا ہے، کھلانا سیکھ لو، کھلانا سیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو انہاں مہمان نو کھلایا اس طرح کہ خود نہ کھاتا، خالی منہ ہلاندے رہے بھی مہمان نو لگے کھا رہے ہیں۔ جدو مہمان کھانا کھا رہے ہیں اللہ سو گئے، فجر ویلے اٹھایا، اٹھو بھائی مسجد چل نماز پڑھیے۔ جدو حضور دے پیچھے نماز فجر پڑھی نا تے حضور فجر پڑھ کے تشریف فرما ہوئے تے ابو طلحہ وال ویکھیا تے حضور مسکرائے۔ میں نہ قیمت تے پہ گئی نہ جدو حضور مسکرائے، قیمت پہ گئی جدو حضور تک کے جدو سلطان باہو فرما دینے سب مطلب حاصل ہوندے باہو جدو پیر نظر ایک تکے ہو، جدو سائیں تک کے ایک باری راضی ہو جائے تو پیچھے بھائیا کی رہ گئے، پھر تے سارے کام ہی سیدھے ہو گئے۔ وہ اس درجے تے سن۔ اللہ اکبر۔ میں نبی پاک سرکار دے عاشقاں دی گل پیا کرنا، وہ اس درجے تے سن۔ یا رسول اللہ آج نوکر لو تک کے مسکرائے ہو، فرمایا ابو طلحہ جی میں راتی مہمان نو تو کھانا کھلایا ہے میں نہیں عرشہ والا بھی مسکرایا ہے۔ ہائے اے عزیزو، اے نبی پاک نے تربیت یافتہ لوگ نے اے چیز دی تربیت حاصل کرو۔ یقین کیجئے کھانا ضرورت ہے، کھلانا عبادت ہے۔ رمضان اس عبادت دی عادت پا لو۔ کدی کاش کدی تسی ایسا کرو کہ رات دا اندھیرا ہوئے، تواڈے کول کھانے والا پیکٹ ہوئے یا کوئی جدے وچ سامان ہوئے، تسی کسے گھر دا بوہا کھٹکھاؤ تے منہ تساں لکایا ہوئے، کھٹکھٹا کے انہوں آکھو پائی رمضان آ گیا ہے، میں پتہ لگ گیا ہے تیرے کول کچھ روزیاں دی کمی ہے، سامان دی، میری طرفوں قبول کر۔ ان دے کے رات دے انیرے پیشاں ہٹ تے پھر ویکھ عرشاں والا تیرے تے راضی کیٹا ہوندا ہے۔ سنگیا رب نو راضی کرن کیڑا اوکھا ہے؟ بندے آندے نے چلو جنگل لے جا کے چلا کریے، چلے کر کے بھی ڈٹھے کلیاں بے کے انہوں یاد کرنا کام چنگا ہے، پر او دی مخلوق اچ رہ کے او دی مخلوق دا درد منڈنا ہے وہ دے تو بھی چنگا ہی۔ جنگل اچ کلیاں بے کے اللہ اللہ کرنی اچھی بات ہے، لیکن مخلوق دے وچ رہ کے رب دی مخلوق دے درد منڈ لینے اے چلا کشی تو بھی وڈی عبادت ہے۔ میں تو انکی میں سمجھا کاش میں تو اڈے دل لے گل پا سکدا۔ میرے نبی پاک سرکار گلی چلے جاندے، گلی ایک کھجور دی گٹھلی کی ہوندی ہے، گٹھلی حضور نے اٹھانی اور جڑا نال گھر ہونا ہوتے ڈال دینا۔ ایک خیر خائیے کہ جڑا اے مسلمان ہے وہ دے اے گٹھلی کم آ جائے گی۔ ان نیکی دا ذہن ہوئے تے بہانے 100 تے طریقے 100 بن جاندے، ذہن بن جائے میں نیکی کرنی ہے۔ ساڈا تے نیکی دا ذہن نہیں پیا بندا، شیطان ساڈے ذہن اغوا کر لے۔ ساڈے ذہن 24 گھنٹے سوچ برائی نہیں چلتی پئی ہے، اچھائی دی لہر چلے تے پتہ لگے بے نیکی کرنی۔ اللہ اکبر۔
میں نا تمہیں ایک واقعہ سنا. میں ایک بندے ملیا, وہی فروٹ والی دکان سی, فروٹ والی. میں پوچھا بھائی کچھ غریبان بھی کبھی فری بھی دیتا ہی؟ اس نے کہا نہیں یہ جو فری تے کوئی نہیں دیں دے, لیکن جیڑا غریب میں 10 روپیے دے نا تو میں آکھے میں فروٹ دیو تو میں پتہ لگ جاندہ ہے دیکھو خریدن دی سکت نہیں. میں اس بندے نو 50 دا سودا دے چھڑنا. اس دن تو بعد میں اس بندے نال محبت ہو گئی. یقین کرو میں اس بندے لنگ دیا میں نہ تو مینوں دے نال محبت ہو گئی. اے یار اے تے فقیراں کام کرتا پیا, حالانکہ دنیا دار بندے نے, یہ تو درویش ہے. کیسے اے فقیری ہے, اے فقیری ہے کہ کسی دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہون دینی تے دی مدد بھی کر دے. اے درویشی ہے. بھائیو رمضان شریف آ گیا ہے, اے تہاڈی خدمت عرض کردا پیا کہ رمضان اگر اسی 50 قسم دا کھانا کے رکھ کے افطاری کلیاں کیتی اور ساڈے گوانڈی نے سادے پانی نال افطار کیتا تے تیری افطاری ہو گئی ہے پر سواد نہیں آیا. افطاری تیری ہو گئی ہے پر سواد نہیں آیا. ہن بندہ پوچھے بے درویشا تین سواد کیویں ہوندا ہے؟ میں کہیا مینوں انج ہوندا ہے بھئی یا تو او دے کول جا کے افطار کر تے یا او تیرے کول بیٹھا ہوئے تے افطار کرے, پھر مینوں سواد آوندا ہے. میں نے پھر انج مزہ ہوتا ہے. یقین کے لیے میں حضور دے منبر تے بیٹھا, جڈا کھوانے سواد ہے ایڈا کھانے نہیں. لیکن انہیں تھان تے کوئی بندہ پہنچے تے انہیں پتہ لگے کھانے ایڈا سواد نہیں جڈا کھوانے مزہ ہے. پر انہاں بندیاں نو یہ گل سمجھانی کڈی اوکھی ہو سی جڑے شادی حال کھانے دی پلیٹ اینی بھردے نے کہ جو میں ساری زندگی کھانا نہیں ویکھیا. انہاں بندیاں نوں یہ گل کیویں سمجھائیے بھئی کھانے سواد اینا نہ ہے جنہ کھوینے چ. ایک درویش کا میں کال پڑھیا ہے, میں فین تے اگئی اس درویش دا, پر میں کہا واہ علی حجویری تیریاں کیا باتاں نے. سائیں فرماتے ہیں اگر ساری دنیا میں مل جائے میں روٹی پکا کے بندیاں نے کھوا چھڑا. داتا صاحب فرماتے ہیں ادھی درویشی بندیاں نے کھانا کھوانا ہے. ادھی درویشی کی ہے کھانا کھوانا, نصف درویشی ہے. صرف اللہ اللہ کرن دا نام درویشی نہیں رکھیا گیا. رب دی مخلوق نال پیار دا نام درویشی ہے. حضور دے عشق نو اپنے اندر پیدا کرنا چاہنا ہے تو میں تین دکان دسی ہے. پتہ نہیں ہوں تو سمجھ آوے کہ نہ آوے. میں تو دسی ہے دکان عشق دی کیے کسے غریب دے کول جا کے او دا دکھ ونڈتے نو اللہ دے بدلے عشق ویسی اپنی معرفت دے گا. نیکی کرن واسطے دولت مند ہونا ضروری نہیں, ذہن ہونا ضروری ہے. نیکی کرن واسطے دولت مند ہونا ضروری, ذہن نیکی والا ہونا ضروری ہے. امت مسلمہ دی خیر خائی دا ذہن ہونا ضروری ہے. حضور دی امت دی بلائی دا ذہن ہونا ضروری ہے. نبی پاک سرکار دے کسے غریب امتی دی فلاح دا ذہن ہونا لازم. خدا کے بندو ہوئے بھائی محبت والے ہو, او بھائی پیار والے ہو, حضور راضی ہوئے گے حضور دے امتیاں نال پیار کریا کر, حضور دی امتیاں نال محبت کریا کرو, حضور راضی ہوندے جے. اللہ دی مخلوق نال پیار کرو اللہ راضی ہوندا جے. تسی ویکھیا نہیں یہ امت نبی نے کتنی پیاری ہے. حضور دی امت سمجھ کے محبت کریا کرو لوگاں نال کہ میرے نبی دے نے. اے بھلیو مجنون کسے پوچھیا, شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ وچ لکھ دے کہ مجنون کتے دے پیر پیا چومے. تے کسے پوچھیا مجنون کتے دے پیر چومنا ہے, ہو سکیا ہے اے لیلا دی گلی چو لنگیا ہے, اے کتے ہی پر گلی یار دی چو لنگیا ہے. بھائیا جندہ تعلق میرے نبی نالے حضور دا امت ہے ادھے نال محبت کر, نفرت نہ کر. حضور دی امت, حضور دی امت نال پیار کر, حضور دی امت نال محبت کر, رب دی مخلوق نال پیار کر, اللہ تیرے نال پیار کرے گا.
اللہ تیرے نال محبت کرے گا تو زمین والیاں نال پیار کر، عرشاں والا تینوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے وانڈی اس امت نال پیار کرنا سنت رسول ہے۔ یہ امت ہی نا جی دے واسطے حضور غاراں وچ روندے سن۔ آؤ حضور دی امت دی خیر خائی دا ذہن بناؤ، کوئی شے نہیں جے تو کم از کم اے تے سمجھ لو، میرے نبی نے فرمایا الضال علی الخیر کفاعلہ، خیر دی طرف کسے راہنمائی کر دینا اے انجے جی میں خیر کم خود کیتا ہے، تو تسی کسے بھائی تے ذہن سازی کر کے انہوں مسیح تے ہی لے آؤ۔ تو اڈے کو آنکھیں لگتا ہے کسے بندے تے تو اڈا اثر ہے تو ان مسجد اچھ راغب کرو کہ بھائی مسجد ہونا چاہیے، مسجد بھرو، مسجد بھرو یار، رمضان آ گیا، اللہ دے گھر بھرے ہون، رونقاں لگیاں ہون، شیطان لعین مردود راندہ درگاہ لعین قید ہو گیا جے، بوئے کھل گئے جے، آجو مسجد چلیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ خاص کرم کردہ ہے اپنے بندیاں نے سلسلۃ الشیاطین، شیطان نو اللہ ڈک دیندہ ہے، بس کر رہے ہن میرے بندیاں دے نڑے نہ جائیں، میرے بندیاں نو میرے کو آن دے۔ سو کسی دا ذہن بناؤ کہ بھائی تراویح پڑھنی، اسی اے مسجد دے اندر میں ماسٹر اکنواز صاحب بیٹھے نے، اور بھی بزرگ بیٹھے نے، اسی بڑا سونے حافظ دا انتظام کیتا ہے۔ میں اپنے دلوں ویکھیا بھی اے قرآن سونا پڑھتا ہے، میں ان دا انتخاب کیتا ہے۔ میں جتنیاں سنگیاں میرے کو رمضان شریف وقت لیا ہے، میں انہوں نے گلانا کہ بھائی میں نماز تراویح پڑھنی، میرا ذہن بنیا ہے کہ میں نماز تراویح پڑھنی جے، پڑھ کے جے میں پہنچ سکیا تو کسی جگہ تے پہنچا گا میرے نال ناراض نہ ہو گیا جے میں قرآن کریم سننا چاہتا۔ بھئی رمضان شریف ذہن بناؤ اساں قرآن کریم سننا ہے، میرے رب نے سانو قرآن عطا کیتا ہے، اسی رمضان وچ قرآن سننا ہے۔ ذرا رب تے بیڑے کھلو کے جدو اسی قرآن سنا گے تو دو مہینہ میں قرآن دی آمد دا ہوئے، بھائیا دلان تو زنگ سارے لے جانے گے، یقین کرو تسی یہ تجربہ کر کے بھی خود دلان تو زنگ لے جانے۔ میں سارے بھائیاں دعوت دینا کہ سارے بھائی مسجد نور میں جا کے تراویح پڑھو، ایتھے رل کے تراویح پڑھو، ویکھو تے صحیح رب دی رحمت وسدی کیویں۔ لوگ ساڈے بھائی ذہن بنا لیندے تے آندے بھائی اسی اس مسجد وچ تراویح پڑھنی ہے جتھے سورتاں نال تراویح پڑھی، بھائی سورتاں نال بھی سونا ہے پڑھ جھولی، پر قرآن سن، قرآن سن، تینوں قرآن سنن دا پتہ چلے، مزہ آوے تینوں، تیرے اندر دا زنگ لے جائے، دھو جائے، تو وہ سارے میں نہ تو انہوں سفر کرنا پہتا، سفر کر کے آؤ، اپنے پتر دھیاں بچے سب نو عبادت دا ذہن بناؤ، اور جڑے مسجد آ سکتے ہیں سارے دعوت دیو کہ بھئی مسجد جانا ہے۔ کسی ویلے میں نو وہ اے ذہن چاہتی گل حضرت عمر فاروق آڑی عرض کر دے یا رسول اللہ جڑے بندے اذان چھوڑ کے مسیتے نہیں آندے جے حکم دیو تیناں دیاں گھران میں آگ نہ لا دیاں، کہ اذان سن دیں تے پھر گھر بیٹھے ہوندے، کسی ویلے طبیعت انج کر دیئے کہ اے جڑے نماز دے ویلے دکانہ بند نہیں کر دے، گھرائیں چو نہیں نکل دے، فارغ بیٹھے ہوندے، پھر میں آنا میرے مالک دا تے شریعت دا حکم نہیں، ساڑھا کام بوا کھول کے اذان دینا ہے، جنہوں چاہے گا وہ لے آئے۔ لیکن بھائیو دیکھو پولیس دی گڈی تھو لنگ دیئے، وہ آدھے دکانہ بند کر دیو، اسی دکانہ بند کر دینا، بڑی آسانی نہ۔ تو اللہ قرآن فرماندے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، اے ایمان والو جدو جمعہ دی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ادو خرید و فروخت بند کر کے مسجد وال باج پویا، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دیو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز پڑھی جائے پھیل جاؤ زمین، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ دا فضل ڈھونڈو دھن مل جائے۔ میرے عزیزو، میرے ساتھیو، میرے نال
اس گل دا وعدہ کرو کہ اسی رمضان شریف دے اندر عبادت دا ذہن بناواں گے انشاءاللہ کہہ دیو نال اے بھی ذہن بناؤ کہ اسی کلیاں نہیں ہونا جنہ جنہ نال سن پیار ہے اسی اپنے براواں نوں ہی لے کے آنا ہے مسجد چلو چلو بھئی رب سونے دے پاک مہینے دی جلوہ گری ہو رہی ہے آمد ہو رہی ہے مسجد دا ذہن بنا لاؤ سارے سنگی مسجد آؤ جتھے جتھے لوگاں مسجداں بھر دیو اللہ راضی ہو جائے شیطان نس جائے اور ساڈے تو اللہ تعالیٰ وباواں تکلیفاں دور کر کے ساڈے تے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے میرے عزیزو میرے ساتھیو انشاءاللہ العزیز اسی خوب نیکیاں حاصل کرانگے اور خوب اللہ دی عبادت کرانگے اور دی بدگی کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگاں گے اپنے رب کو انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب دعانا قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ